ہاں جی، اگلا سوال ہے جی، 28 نومبر 2021 کو یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ایک ویڈیو میں آپ کے ممدوح مولانا طارق جمیل صاحب کو واضح طور پر نوجوان لڑکیوں کو فلائنگ کسز کرتے دیکھا جا سکتا ہے. کیا اب بھی آپ جیسے منصف مزاج لوگ ایسے مولانا صاحبان کی سپورٹ جاری رکھیں گے؟ سب سے پہلے تو کیٹاگوریکلی سن لیں کہ یہ جو کچھ حرکت ہوئی ہے میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا. میں سپورٹ کروں گا؟ مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں تو سیکس ڈسپلن کے معاملے میں اتنا سخت ہوں کہ بڑے بڑے چیمپئن اتنے سخت نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتا ہے. آج تک کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں گیا میں. اسی طریقے سے کبھی کسی عورت سے فون پہ بات نہیں کی ہے. میں نے تو شروع سے ہی بات کی ہے کہ یہ 3 چیزیں کسی بھی اسپیکر کے لیے فتنہ ہے. یعنی وہ پنجابی والا نہیں، عربی والا، آزمائش. نمبر 1 دولت، نمبر 2 شہرت، نمبر 3 عورت. اور ویسے یہ میں نے عورت کو عزت دینے کے لیے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، ورنہ پہلے نمبر پہ عورت ہی ہے. ہاں جی، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں انسانوں کے لیے پرکشش چیزیں، ان کی محبت شہوات کی پہلے نمبر پر عورتیں، اس کے بعد پھر بیٹے اور سونے اور چاندی کے جواہرات اور اچھی سواریاں، وہ ساری چیزیں بعد میں پہلے نمبر پہ. فرائیڈ تو آپ کو اب آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے. اسلام تو بہت پہلے کہہ رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ اسلام کا سیکس ڈسپلن ہے. توحید جیسی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا. دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے آپ کو آزاد کر دیتی ہے. کسی کی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ ٹروتھ لور بنتے ہیں، سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ توحید کی برکت ہے. اور سیکس ڈسپلن چونکہ یہ جذبہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو آپ دیکھ لیں سورہ النور میں آیا کہ مؤمن مردوں سے کہو، پہلے مردوں کو حکم ہوا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. پھر کہا گیا مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پھر یہاں تک سورہ النور میں آیا کہ عورت کی زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے. آج مولوی یہ جھگڑ رہے ہیں جی چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. وہ جی زیور، زینت سے مراد زیور ہے. اچھا جی، یہ شادی کے لیے جب عورت کو پسند کرنے جاتے ہیں تو اس کا زیور دیکھ رہے ہوتے ہیں، شکل و صورت دیکھتے ہیں. کہانی کرا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عورتوں سے میل ملاپ سے بچو. کسی نے پوچھا دیور، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. یعنی دیور اور بھابھی کا بھی پردہ ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. ایٹ لیسٹ اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو نگاہوں کا تو ہے کہ جھکا کے بات کی جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں 2 غیر محرم مرد و عورت ہیں، تیسرا شیطان ان کے اندر ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے بارے میں کہ میں فوراً اسے اٹھا لوں. وہ جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے جی پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ معاف کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ جب پتہ چل جائے. اگر کسی کو بغیر نگاہ کے بھی پتہ چل گیا کہ غیر محرم عورت سامنے آ گئی ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ پہلے ڈالے گا اور پھر ایسے ہٹائے گا یا ایک نگاہ میں گھر تک چھوڑ کے آئے گا جس نے سا روکیا ہوتا ہے نہ. یہ ایک محاورتاً بات ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تم مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جہاں پہ سیکس ڈسپلن اتنا سخت ہو، الموجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا، کسی مرد کا، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اس کا جو اس کو تکلیف ہے اس سے زیادہ عذاب اسے ہونے والا ہے آخرت میں. یہاں لوگ کہتے ہیں جی مسافہ کر لو جی خیر ہے جی فلاں چیز ہے جی، وہ تو
او جی پردہ تو دل کا ہے، تو ٹھیک ہے میرے بھائی، پھر کپڑے بھی اتار دو اگر دل کا ہی پردہ ہے۔ دل کی تو کوئی چیز بھی نہیں مانی جاتی، دنیاوی قانون میں بھی آپ کے دل کی بات تو نہیں ہے، فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے۔ دل کو آپ اپنے پاس رکھیں، جوڈیشری میں دل کی باتیں نہیں چلتی ہیں، اور جب کیٹاگوریکلی ان چیزوں سے منع کر دیا گیا پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے۔ لہٰذا مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا یہ اس سے بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے لوگوں کی زندگی میں جو چند ایک واقعات جن سے ان کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی لوگ کر دیتے ہیں، ہونی نہیں چاہیے لیکن کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے جو مولانا کے ساتھ ہوا، اور میں نے 3-4 دن پہلے انہیں فون پہ باقاعدہ میں نے ان کا موقف، جس طرح وہ صحافی حضرات لیتے ہیں نا، تو میں نے ان سے موقف لیا۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میری تو ایسی کوئی نیت ہی نہیں تھی، وہ تو میں ان کو اپنی بچیوں کی طرح دیکھتا ہوں، اور مجھے کہتے ہیں جی مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا اسے فلائنگ کس کہتے ہیں، یعنی یہ نام نہیں پتا ہوگا، ویسے تو یہ استلام کرتے ہیں نا وہ حجر اسود کا بھی طواف کعبہ میں دور سے یوں کر کے، سنت ہے اگر آپ وہاں تک پہنچ نہ سکیں تو کہتے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ پھر وہ خود ہی خیر کہنے لگ پڑے، کہتے ہیں وہاں پہ بچیوں نے شور ہی اتنا مچایا ہوا تھا، یعنی وہی فیم اور شہرت کی وجہ سے وہ ڈسیو ہو گئے نا۔ وہ کہتے ہیں ایسے جذبے میں تھے لوگ، اب یا تو تھا کہ میں سب کو مل لیتا یا یہ تھا کہ میں یوں کر لیتا، تو وہ میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کیا۔ میری تو بچیوں کی جگہ 70 کے قریب ان کی عمر ہے آلموسٹ، حقیقت بھی ہے ان کے ذہن میں، نہ وہ اس طرح کا ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ہوں۔ لیکن میں نے کہا جی آپ یہ مجھے بتائیں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ فلائنگ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا، لگ پتہ گیا۔ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے، اب میری توبہ کہ اب میں اس طرح کا کام کروں۔ یعنی توبہ سے مراد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے مس ہینڈلنگ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو میں پاکستانی عوام سے بھی کہتا ہوں، چند علماء بھی بہت غصے میں ہیں ان کے خلاف، کچھ اینکرز بھی میدان عمل میں اترے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی یہ کلیریفیکیشن آپ قبول کر لیں۔ ویسے میں نے تو انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آن ایئر آ کے معذرت کریں، ان کا یہ کام میں نے نہیں کرنا، پھر وہ ایک چین شروع ہو جاتی ہے، پھر کوئی ویڈیو بنا دے گا، ایک معاملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی میری طرف سے یہ میسیج ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک یہ بات کنوے کروں کہ انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم مجھ سے یہ مس ہینڈلنگ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہیں جب آپ دولت، شہرت، عورت اس کے معاملے میں سینسٹیو نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چندہ بک نہیں رکھی، بالکل کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو، اللہ کا شکر ہے۔ لہذا دولت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ آگے تعارف کرا دیں، میں کہ یار ہوئیں گا میرے تو بڑے، یعنی میں یہ جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں، نہ دنیاوی تعلیم میں، نہ سٹیٹس میں، نہ آپ سمجھ لیں فیم کے اندر، مجھے کیوں آگے بتاتے ہو یار؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں میں پی آر تب رکھوں نا جب مجھے ہو کہ اچھا یہ بندہ اتنا امیر ہے تو کل کو مجھے ضرورت پڑی تو پیسہ لوں گا، تو میرے دماغ میں تو کہیں نہیں ہے، میں تو خود کھلانا ہوتا ہے لوگوں کو۔ لہٰذا ہمیں کوئی کسی کے ساتھ پرسنل ریلیشن میں نے رکھا ہی نہیں ہوا، ویسے میری عادت میں بھی نہیں ہے، اور اس دعوت کے بعد تو ویسے ہی میں محتاط ہو گیا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ شہرت، آپ دیکھ لیں میں کبھی کسی انٹرنیشنل ٹور پہ نہیں گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جتنے ٹور ایک سال میں ملتے ہیں مجھے ایک ہفتے میں ملتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں میرے بھائی، آپ پیسے خرچ کریں، وہاں پہ ایک بڑی سکرین لیں، اس پہ ویڈیو دکھائیں، ہماری اتنی ہائی کوالٹی کی ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں، کیوں پیسہ آپ کا بھی لگواؤں، خود بھی ذلیل ہوں، آپ کو بھی ذلیل کرواؤں۔ یہ جتنے سپیکرز وہاں پہ جاتے ہیں نا،
آپ ذرا آڈیٹوریم میں دیکھیں کتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لاکھوں ڈالر یہ خرچ کروا دیتے ہیں, اور جا کے باتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں, چاہے کہانیاں ہیں یا غلط نظریات ہیں یا اچھے نظریات ہیں جو ادھر بیان کر رہے ہیں, ادھر جا کے انہوں نے کیا کر لینا ہے, اور کسی کو ہاتھ لگانے سے کوئی جنتی تو نہیں ہو جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھنا ہے اسکرین اور بڑی کر لیں, میں جتنا ہوں اس سے بھی بڑا نظر آ جاؤں گا وہاں پہ, نکلنا تو کچھ نہیں اس میں سے. ان کاموں میں نا لوگوں کو آپ مصیبت کے اندر ڈالیں. تو میں یہ شہرت والا فتنہ, عورت والا تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تو کوئی نہ عورتوں کا واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, نہ کوئی کسی کا کوئی لینا دینا ہے, نہ اکیڈمی میں اجازت ہے کسی عورت کو آنے کی, نہ کبھی میں فون کے اوپر کسی سے بات کرتا ہوں, ضرورت ہی نہیں ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے شیطان داخل ہوتا ہے. یہ الحمدللہ میری زندگی کا نچوڑ ہے, چونکہ میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہا ہوں, بڑے بڑے علماء کے ساتھ جنہوں نے دین کا کام کیا ہے. میں نے دیکھا کہیں نہ کہیں آ کے کوئی ٹھوکر کھا گیا. میں نام نہیں لیتا, میرے علم میں تو ابھی تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جتنے بڑے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ پھنسا نہ ہو. میں اگر نام لوں گا تو پھر آپ پوچھیں گے ہاں جی دسو دی اندر دی گل کیڑی ہے. تو مجھے سب کچھ فرسٹ ہینڈ نالج ہے. جو اس وقت زندہ ہیں یا ماضی قریب میں جو فوت ہوئے ہیں ان کی بھی مجھے فرسٹ ہینڈ باتیں پتہ ہیں, لیکن میں بتا کے ٹھیک ہے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے. جو بھی ان تین چیزوں میں پڑا ہے نا, دولت میں یعنی چندہ بٹورنا شروع کیا, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں گے کہاں سے کہاں چلا جائے گا. شہرت میں پڑا تو وہ پھر اس طرح کے چکروں میں پڑ جائے گا کہ وہ اپنی فیم کی خاطر پھر وہ کمپرومائز بھی کرنا شروع کر دے گا. حکمرانوں کے گھروں کے چکر بھی لگانا شروع کر دے گا. حکمرانوں کے حق میں ناجائز ان کی حمایت بھی کرنا شروع کر دے گا. پارٹی بن جائے گا. اور عورت والے معاملے میں تو آلموسٹ زیادہ تر علماء گھیرے ہوئے ہیں, اور آئے دن آپ کو ان کی شادیوں کی خبریں آتی ہیں کہ پہلے وہ سٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان کی, پھر وہ آپ کی بیویوں کی استانیاں بن جاتی ہیں, اور علیحدہ سے مدرسے کھل جاتے ہیں. جتنے مدرسے اتنی فرینچائزیز. اس لیے میرا اپنا موقف ہے کہ آج کے دور میں جس نے دین کا کام کرنا ہے نا میرے بھائی, میں تو ویسے ایک شادی کے حق میں بھی نہ ہوتا اگر قرآن کا حکم نہ ہوتا, تو زیادہ سے زیادہ اگر کرنی ہے نا تو پونی شادی کر لیں, یعنی ایک شادی اس کے زور کو, دوسری تیسری کا تو آپ سوچ, پھر وہ دین کا کام دوسرا کوئی ہے نا تو آپ اپنے مشن سے دوسری شادی کریں. ٹھیک ہے جی, یہ دو فیملی پلس آپ کا مشن, اس کو آپ پیرلل میں چلانا بہت مشکل کام ہے. ہاں کہانیاں سنانی ہے تو آپ جو مرضی کرتے ہیں اس کا تو کوئی نہیں, لیکن اگر واقعی جینون دین کا کام کرنا ہے نا میرے بھائی, یہ بہت مشکل کام ہے. اس میں پھر آپ کو اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ ٹی وی چینلز پہ ہیں, تو آپ کیا سمجھ ٹی وی چینل والے مجھ سے رابطہ نہیں کرتے رمضان نشریات کے لیے؟ یہاں تک بھی ریڈی ہیں جی آپ کو کیلے بٹھائیں گے اگر آپ کو مولویوں سے چیڑ ہے. میں نے کہا یار یہ مقصد نہیں ہے نا. مقصد یہ ہے کہ آپ سارے چینلز کی ملا کے جتنی ویورشپ ہے نا اتنی ہماری آلموسٹ ہر ویڈیو کی ویورشپ اس سے زیادہ ہوتی ہے آفیشیل چینل کی. جا کے یوٹیوب پہ انالیسس کر لیں آپ. باقی ٹی وی چینلز کون دیکھتا ہے؟ کون اسپیشلی بیٹھتا ہے جی میں نے اتنے سے اتنے بجے تک فلاں پروگرام دیکھنا ہے؟ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ چینلز کے پروگرام بھی لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کہ میں تو رات کو 11 بجے فارغ ہوں تو میں نے اس وقت 9 والی خبریں سننی ہیں, یا 8 سے 9 کا پروگرام میں نے اس وقت دیکھنا ہے, یا میں فجر کے بعد دیکھوں گا. میں خود بھی جو ظاہر ہے میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں, میرے پاس اپ ڈیٹ نالج ہوتا ہے. میں سارے ٹاک شوز تمام چینلز کے کریٹیکل ایشوز کے اوپر سارے اینکرز کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہ سب کدھر لوگوں کے پاس ٹائم ہے, تو ٹی وی چینل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب زیادہ آپ لوگوں کا تھا کہ جی وہ لائیو کوسچن آنسر سیشن شروع کریں, وہ ہم نے بلال بھائی اور شاہد بھائی کے ساتھ شروع کر دی ہے. یہ بھی آپ کی خواہش پوری کر دی ہے, ٹھیک ہے. جس کو کوئی تسلی تھی نا تو وہ بھی کر دی ہے, لیکن باتیں تو وہی ہونی ہیں, سوالات تو وہی ہونے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بعض اوقات کوئی بہت آکورڈ سوال بھی آ جاتا ہے, اور لائیو سیشن کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرے لیے ویل لیفٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جو چیزیں میں عام گفتگو میں چھوڑ جاتا ہوں اس اعتبار سے کہ ہر بندے کا اتنا کیلیپر نہیں کہ ان چیزوں کو وہ سمجھ سکے, اس اعتبار سے کہ وہ کوئی بیسک نیڈ بھی نہیں ہوتی, لیکن اس میں وہ بھی اس کو بھی طریقے سے ایڈریس کر رہا ہوں, تو وہ خواہش بھی آپ لوگوں کی پوری کر دی ہے. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں الحمدللہ دعوت کے لیے, محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ صرف یہاں آنے پہ اکتفا نہ کریں, بلکہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ دین کا کام بھی آپ شروع کریں. پوری زندگی ان طالب علم تو نہیں نہ رہنا, پریکٹیکل لائف بھی آؤ نا, ٹھیک ہے نا, کوئی کام بھی کر کے بتائیں. تو اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. باقی طارق جمیل صاحب کے بارے میں مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے,
بیسیکلی کئی چیزوں کے اوپر ان کی، یعنی وہ ظاہری چیزوں پہ، اندر سے میرا اور ان کا اختلاف کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو چیزیں آپ مانتے ہیں یہ اوپنلی پبلک کو بتائیں بھی آپ پبلکلی، وہ پھر اس طریقے سے ظاہر ہے چونکہ ایک مکتب کے پلیٹ فارم سے چل رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں اس دفعہ نومبر کا جو اجتماع تھا 2021 کا، اس میں طاہر جمیل صاحب کو بیان نہیں دیا رائے ونڈ والوں نے. میں نے ان سے باقاعدہ پوچھا ہے، کہتے ہیں بیٹا چھوڑیں یہ تو پھر لمبی کہانی شروع ہو جائے گی. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے، میں ویسے پوچھ رہا تھا. تو بس ان کا یہی جواب دینا، مجھے جواب مل گیا کہ ہاں میرے پاس جو سٹوری ہیں نا وہ ٹھیک ہے، کہ نہیں وہ دیتے، نہیں لانا چاہتے کسی ایسے بندے کو اوپر جو تھوڑا سا آؤٹ آف باکس تھنک کرتا ہے، وہ نہیں لانا چاہتے اس کو. اس لیے انہوں نے ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. باقی علماء نے جو ان پہ غصہ نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کو کہتے تھے مردود ہو گیا، یہ ہو گیا. میرے ساتھ فون پہ کئی دفعہ ان کی بات ہوئی ہے، وہ یہی رونا روتے ہیں کہ یار یہ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، ایک بات میں اختلاف کر کے اگلے بندے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. وہ انہوں نے حدیث بیان کر دی تھی نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، صحیح حدیث، حدیث متواتر، غدیر خم کی حدیث. تو یہ نہیں کسی نے کہا کہ یہ حدیث غلط ہے، وہ کہتے ہیں جی ضروری تو نہیں تھی نا بیان کرنی. ٹھیک ہے جی، اس سے تو شیعہ کو تقویت ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے سر، پھر کل آپ توحید کی آیات پڑھیں گے تو کہیں گے اہل حدیث کو تقویت ہوتی ہے. کل کو آپ بخاری مسلم سے نبی علیہ السلام کے معجزات پیش کریں گے تو وہ کہیں گے بریلویوں کو تقویت ہوتی ہے. اہل بیت کی شان سے شیعہ کو تقویت ہوتی ہے، فضائل صحابہ بیان کرنے سے دیوبندیوں کو تقویت ہوتی ہے. اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہر سچی بات کرنے سے کسی کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے تو کسی دوسرے کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے. چلے دم پہ پاؤں نہ کہ مفادات پہ ضرب، وہ کہتے ہیں جی سخت لفظ بول دیا، یہ محاورتاً بولا جا رہا ہوتا ہے نا. کوئی بھی آپ سچی بات کریں، ایک فرقے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی نہ نظر آنے والی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، یعنی مفادات پہ ضرب پڑ رہی ہوتی ہے. آپ دنیا میں ہر بندے کو خوش کر کے چل ہی نہیں سکتے، سوائے اس کے ہاں ایک فارمولہ ہے کہ منافق بن جائیں، جدھر بیٹھیں اس کی بات کریں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ منافق دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. وقتی طور پہ اسے بینیفٹ ضرور ملتے ہیں، لیکن پھر ہمیشہ کی رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ضرور ذلیل کرتا ہے ایسے شخص کو. تو طاہر جمیل صاحب کی طرف سے میری کلیریفیکیشن بھی میں نے آپ تک کنوے کر دی. ان تک تو میں نے کہہ دیا کہ آندہ، انہوں نے کہا جی میں اس طرح کام نہیں کروں گا، لہذا اس معاملے میں آپ ان کو معذور سمجھیں کہ انہوں نے، ان کی نیت ویسے نہیں تھی، لیکن مسئلہ ضرور مس ہینڈل ہوا ہے. یہ وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا ورسٹ مطلب لیا جائے گا. یہ حقیقت بات ہے. ان کو تو چھوڑ دیں یار، میں میکینیکل انجینئر ہوں، ٹاپ کی یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوا ہوں. میں آپ کو اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ جو مینار پاکستان والا واقعہ ہوا تھا نا، یہ کچھ عرصہ پہلے، وہ جو ایک لڑکی نے ڈرامہ بازی کی تھی ٹک ٹاکر نے، میں نے اس دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ فلائنگ کس کا نام سنا تھا. آپ حیران ہوں گے، حالانکہ میرے بچوں کو پتا ہوگا اس عمر میں. ہاں یہ پتا تھا یہ جو ایسی حرکت کرتے وہ بس وہ ہمیں پتا تھا اجر اسود میں کی ہے، لیکن یہ والا کام جو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ کرتے ہیں لوگ، واللہ مجھے بھی نہیں تھا پتا. 44 سال تو میری عمر ہو گئی ہے، تو طاہر جمیل صاحب کو معاف کر دو. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.